عبید بن عمیر مشہور تابعی گزرے ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑی فصاحت سے نوازا تھا۔ ان کی مجلس بڑی مشہور تھی۔ بڑے بڑے صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ بھی بیٹھ کر آپ کی مجلس میں وارو وار رویا کرتے تھے۔ آپ کی گفتگو ایسے تھی کہ دل پر اثر کرنے والی تھی۔ بڑے بڑے لوگ پھوٹ پھوٹ کر رویا کرتے تھے۔ آپ کا ایک قصہ لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک جوان عورت تھی، انتہائی اور لیکن شادی شدہ تھی۔ اللہ جل شانہ نے اسے غیر معمولی حسن سے نوازا تھا۔ عجیب و غریب اس کا حسن تھا کہ بڑے بڑے بہادر جب اس کی نگاہ سے چاروں چار ہوتے تو بچھاڑ دی جاتے۔ ایک انداز اور ایک وار اس کا ہر عاشق کو بسمل کی طرح تڑپنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ بہادر جو کسی کے وارے میں نہ آتا تھا، اس کی ایک بھولی سی نگاہ سے اس کا قلب و جگر پارا پارا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ خاتون ایک دن آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسے شوہر کہنے لگے، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو یہ چہرہ دیکھے اور اس پر فریفتہ نہ ہو؟ شوہر نے کہا، ہاں ایک شخص ہے۔ کہنے لگی، کون؟ تو آپ نے فرمایا، وہ عبید بن عمیر ہے۔ عورت کو شرارت سوجھی، کہنے لگی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں انہیں بھی اسیر محبت بنا ڈالتی ہوں۔ شوہر نے کہا، جا، اجازت ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں۔ عبید بن عمیر کے پاس پہنچی اور آ کر عرض کیا، مجھے تنہائی میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ چنانچہ عبید بن عمیر اٹھے اور مسجد حرام کے گوشے میں ان کے ساتھ الگ جا کر کھڑے ہو گئے۔ تو اس نے اپنے چہرے سے حجاب سرکایا اور اس کا چاند سا چہرہ جو قیامت ڈھا رہا تھا وہ سامنے ہو گیا۔ عبید نے اسے بے پردہ دیکھ کر فرمایا، او خدا کی بندی، تو اللہ سے ڈر۔ کہنے لگی کہ میں آپ پر فریفتہ ہو گئی ہوں، آپ میرے متعلق غور کیجئے۔ دعوت گناہ کی طرف اشارہ تھا۔ عبید بن عمیر جو اللہ کی محبت اور عشق میں ڈوبے ہوئے تھے، اس کے جھانسے میں آنے والے کب تھے؟ ان کی حالت تو کہہ رہی تھی کہ اے باد بہاری مت چھیڑ ہمیں، لگ رہا اپنی، تجھے اٹکھلیاں سوجی ہیں، ہم بیزار بیٹھے ہیں۔ چنانچہ عبید نے اس سے کہا، میں تجھ سے چند سوالات کرتا ہوں، اگر تو نے وہ جوابات صحیح دے دیے تو پھر میں تیری دعوت پہ غور کر سکتا ہوں۔ اس نے حامی بھر لی۔ آپ فرمانے لگے کہ موت کا فرشتہ تیری روح قبض کرنے آ جائے، کہ اس وقت تجھے یہ گناہ اچھا لگے گا؟ وہ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ فرمایا، جواب درست ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کو ان کے نامہ اعمال دیے جا رہے ہوں اور تجھے اپنا اعمال نامہ کے متعلق معلوم نہ ہو کہ آیا دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں میں، اس وقت بتا تجھے کیا یہ گناہ اچھا لگے گا؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ فرمایا، جواب درست ہے۔ فرمایا، پل صراط کو عبور کرتے ہوئے تجھے اس گناہ کی خواہش کی جائے، تمہارا کیا خیال ہوگا کہ اس وقت یہ خواہش کرنا درست ہے؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ عبید بن عمیر نے فرمایا، جواب درست ہے۔ فرمایا، اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے ثواب و جواب کے لیے جس وقت تجھے کھڑا کیا جائے گا، اس وقت اس گناہ میں تجھے رغبت ہوگی؟ وہ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ فرمایا، جواب درست ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، اب تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ فرمایا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر۔ اللہ نے تجھے انعام اور احسان کیا اور حسن عطا فرمایا، تو اس کو اس کی نافرمانی میں خرچ کرنا چاہتی ہے۔
گھر میں لوٹ جا۔ چنانچہ وہ گھر میں لوٹی تو ان کے دل کی کائنات بدل چکی تھی۔ دنیاوی لذتیں اور شوخیاں بے حقیقت معلوم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ شوہر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی اگر مرد اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں تو ہم عورتیں کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ اس کے بعد ایسی عابدہ اور زاہدہ اور پرہیزگار خاتون بنی کہ ان کا آزاد منت شوہر ان کی حالت دیکھ کر کہا کرتا تھا مجھے بھی عبید بن عمیر کے پاس شراعت کے لیے بیوی بھیجنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ اس نے تو میری بیوی ہی بگاڑ کے رکھ دی۔ پہلی ہماری ہر رات شب زفاف ہوتی تھی، اب ہر شب عبادت ہے۔ وہ راتوں کو عبادت میں مشغول ہو کر رہبہ بن چکی ہے۔ واقعتاً مرد مومن کی نگاہ سے کئیوں کی دنیا پلٹتے ہوئے دیکھی ہے۔ عقل اور خرد کی شوخی و مستی جلوہ ایمان کے سامنے دم توڑنے لگتی ہے۔ جلووں نے اہل حوش کو کیسے شکست فاش دی، آئے تھے ان کو ڈھونڈنے، خود سے بھی بے خبر ہو گئے۔